یہاں کون ہو سکتا ہے؟ اذلان سوچتا ہوا کلاس کے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ جو ہی وہ اندر آیا، سامنے کا منظر دیکھ کر دماغ گھوم گیا۔ اذلان نے اسے عقب سے پکڑا اور زمین پر پھینک دیا۔ حرم پیچھے ہوتی خود میں سمٹ گئی۔ اذلان نے 2-4 مکے اس کے چہرے پر مارے، پھر کھڑا ہو گیا۔ تو رک، ابھی پروفیسر کو بلاتا ہوں۔ اذلان خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا فون نکالنے لگا۔ خطرہ بھانپ کر وہ بھاگ نکلا۔ اذلان اس کے پیچھے لپکا، لیکن پھر حرم کے خیال سے واپس آ گیا۔ اذلان کو اس پہ ترس آ رہا تھا۔ حرم سر جھکائے آنسو بہا رہے تھے۔ اذلان شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ جیسے ہی حرم کی نظر شرٹ اتارتے اذلان پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹے، آنکھیں زور سے میچ رکھے تھے۔ فکر مت کرو، درندہ نہیں ہوں میں۔ اذلان اس کی گھبراہٹ کا مفہوم سمجھتا ہوا بولا، پھر آگے آیا اور حرم کی جانب اپنی شرٹ بڑھا دی۔ اسے پہن لو۔ اذلان حرم کے پھٹی ہوئی آستینیں دیکھ چکا تھا۔ حرم والی شرٹ نہ جانے کہاں گر گئی تھی، جس کے باعث اس نے اپنی شرٹ اسے دے دی۔ حرم نے کانپتے ہاتھوں سے شرٹ تھام لی۔ اذلان چہرہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حرم نے اشک بہاتے اذلان کی شرٹ پہن لی۔ اذلان کی خوشبو اس کے نتنوں سے اندر اترنے لگی۔ اذلان کے بدن پر سیاہ رنگ کی بنا آستین والی بنیان تھی۔ آ جاؤ، اذلان اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اذلان فکر مند سا چل رہا تھا۔ نہ وہ اسے ہاسٹل لے کر جا سکتا تھا اور نہ ہی پارٹی میں۔ اذلان زناش کا نمبر ملانے لگا، لیکن بزی جا رہا تھا۔ شٹ، وہ تعصب سے بولا۔ گرد و پیش میں اسٹوڈنٹس دکھائی دینے لگے تو سب کی متحر نگاہیں ان پر اٹھی۔ حرم کو اپنا آپ گناہ گار معلوم ہو رہا تھا۔ حرم اذلان کی شرٹ زیب تن کیے ہوئے تھی، جو کئی سوالوں کو جنم دے رہی تھی۔ پھر اذلان کا یوں بنا شرٹ کے اس کے ہمراہ چلنا۔ آہستہ آہستہ 6 مگوئیاں شروع ہونے لگی۔ حرم، تم یہیں رکو، میں اندر سے آمنہ یا زناش کو بلاتا ہوں۔ اذلان اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ میں اکیلی یہاں کیسے؟ حرم نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم کی آنکھوں میں خوف تیرتا دکھائی دے رہا تھا۔ حرم، میں جلد از جلد تمہیں تمہارے گروپ کے سپرد کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھو، سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ اذلان دائیں بائیں دیکھتا ہوا بولا۔ اگر وہ پھر سے آ گیا؟ بولتے بولتے حرم کی آنکھوں سے 2 اشک ٹوٹ کر گرے۔ اذلان کو وہ اس وقت کسی معصوم پنچھی کی مانند لگ رہی تھی، جو طوفان میں اپنا گھر لٹنے پر بے حال تھی۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں، وہ واپس نہیں آئے گا اب، ٹرسٹ میں۔ اذلان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا مان سے بولا۔ حرم نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اذلان اس پر ایک نظر ڈالتا اندر چل دیا۔ حرم سب کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ ان دونوں پر دیکھو ذرا، کیا گل کھلا کر آ رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو کتنی معصوم لگتی ہے۔ حرم کی سماعت سے آوازیں ٹکرائیں۔ لوگوں کو تو خوف ہی نہیں رہا، یونی ہی رہ گئی تھی کیا اس کام کے لیے؟ حرم زمین میں گڑتی جا رہی تھی۔ اذلان ان تینوں کے ہمراہ نمودار ہوا۔ حرم کی جان میں جان آئی۔ وہ تینوں کبھی حرم کو دیکھتی تو کبھی اذلان کو۔ حرم، تم نے اذلان کی شرٹ کیوں پہن رکھی ہے؟ اور کہاں سے آ رہے ہو تم دونوں؟ زناش پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ زناش، یہ وقت ابھی پوچھ گچھ کا نہیں ہے، ابھی تم لوگ حرم کو ہاسٹل لے جاؤ۔ اذلان کو خود سے زیادہ حرم کی عصمت کی فکر تھی۔ کیسے لے جائیں ہم اسے اپنے ساتھ؟ ہاسٹل میں جانے ہی نہیں دیں گے ہمیں۔ اس کا حال دیکھا ہے تم نے؟ زناش پھٹ پڑی۔ انشرا اور آمنہ صدمے سے حرم کو دیکھ رہی تھی، جو مجرموں کی مانند سر جھکائے کھڑی تھی۔ اندھیرے میں حرم کے آنسو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ زناش، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اذلان غیظ سے گویا ہوا۔ میں تو نہیں جاؤں گی اسے لے کر، مجھے اس یونی اور ہاسٹل میں رہنا ہے، اس کے باعث ہم پر بھی خوف آئے گا۔ زناش ہاتھ کھڑے کرتی ہوئی بولی۔ تماشا دیکھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ حرم کو لگ رہا تھا وہ مر چکی ہے۔ اتنی تہذیب، اتنے بہتان، اس نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ ایسا وقت بھی کبھی آئے گا۔ نہیں زناش، حرم ایسی نہیں ہے۔ آمنہ نفی میں سر ہلاتی حرم کی جانب قدم بڑھانے لگی۔
تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ اذلان کی شرٹ پہن رکھی ہے اس نے، اور کب سے دونوں غائب ہیں۔ اگر تم دونوں نے اسے ساتھ لے جانے کا سوچا تو واپس میرے پاس کبھی مت آنا۔ ہاسٹل میں سب کو تم ہی جواب دینا، اور دیکھنا اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کو بھی بلائیں گے۔ جناش تیش میں بولتی جا رہی تھی۔ آمنہ کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ حرم کرب سے آمنہ کو دیکھنے لگی۔ کوئی اس پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ کیسے وہ اپنے کردار کی گواہی دیتی؟ جناش تن فن کرتی اندر چلی گئی۔ آمنہ اور انشرا بے بسی سے حرم کو دیکھتی اندر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ حرم نے بے یقینی سے اسے جاتا دیکھا۔ اذلان اپنی جگہ حیران تھا۔ حرم کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اس کے گرد ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے یہاں؟ اذلان چہرہ موڑ کر چلایا۔ سب ہچکچاتے ہوئے اپنے اپنے کام کو چل دیے۔ حرم نفی میں سر ہلاتی عکس بہا رہی تھی۔ حرم، اذلان نے ابھی اسے پکارا ہی تھا کہ وہ اندھا دھند باندھنے لگے۔ حرم میری بات سنو۔ اذلان اس کے پیچھے لپکا۔ حرم چہرہ رگڑتی بھاگتی جا رہی تھی۔ ہیلو زین، کہاں ہے؟ اذلان فون کان سے لگائے حرم کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ یار جلدی سے گاڑی کا انتظام کروا، وقت نہیں ہے، ابھی کے ابھی۔ اذلان حرم کی پشت دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے جلدی کر، میں انتظار کر رہا ہوں۔ حرم میری بات سنو، کہاں جا رہی ہو تم اس وقت؟ اذلان اس کا ہم قدم ہوتا ہوا بولا۔ حرم نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ آنسو بہاتی تیز تیز چلنے لگی۔ تم کیوں میرا تعاقب کر رہے ہو؟ حرم گرائی۔ اذلان نے پہلی بار اس کی اتنی اونچی آواز سنی تھی۔ اس وقت کہاں جاؤ گی تم؟ اذلان رک کر اسے دیکھنے لگا۔ دونوں کا تنفس تیز ہو چکا تھا۔ حرم تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ کہیں بھی جاؤں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جنہیں فرق پڑنا چاہیے تھا انہیں تو فرق نہیں پڑ رہا، تو تمہیں کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ حرم آنسو بہاتی ہوئی چلا رہی تھی۔ میں گواہ ہوں تمہاری پاک دامنی کا۔ اذلان کی نظریں ہنوز اس کے چہرے پر تھی۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہاری گواہی سے فرق نہیں پڑتا، میں اب وہاں نہیں جا سکتی۔ حرم بولتی ہوئی پھر سے چلنے لگی۔ اندھیری رات کے تاریک راستوں پر وہ بنا سوچے سمجھی چلتی جا رہی تھی۔ یہ یونیورسٹی شہر سے ذرا ہٹ کر تھی، جس کے باعث یہاں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حرم کا مطلوبہ جگہ دکھائی دی گئی۔ یہ ہیٹ محمد تھا، ویران سڑک اور نیچے رفتار میں بہتا پانی۔ اذلان زین سے فون پر بات کر رہا تھا۔ حرم پل پر آئی، بہتے پانی کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ دل رنج و الم کی شدت سے پھٹنے کو تھا۔ حرم نے ہاتھ کی پشت سے چہرہ رگڑا۔ مصطفیٰ بھائی تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ حرم بولتی ہوئی پل کے دہانے پر چڑھ گئی۔ اذلان اس کا ارادہ بھانپ کر اس کی جانب بھاگنے لگا۔ شہریار بھائی، شاویز بھائی، امی، بابا سائیں، معاف کر دینا مجھے۔ حرم نے بولتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ عین اسی لمحے اذلان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اذلان کے سینے سے جا ٹکرائے۔ حرم آنکھیں کھول کر اذلان کو تیش سے دیکھنے لگی۔ اذلان پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ حرم پیچھے ہوئی اور اپنا بازو اس کے گرد سے آزاد کروانے کی صحیح کرنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک کہتا تھا، تمہارے پاس دماغ ہی نہیں۔ اذلان اس کے چہرے پر خفگی تھی۔ تم کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ اذلان، حرم اکتا کر بولی۔ اذلان اس کا بازو پکڑے بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اب تم خاموش ہو کر میری بات سنو گی، اور اگر ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو جو تھپڑ شعیب کو مارے تھے وہی تمہیں بھی ماروں گا۔ اذلان خون پال نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ حرم نے نہ چاہتے ہوئے بھی لب مضبوط کر لیے۔ یہ سب میری شرٹ کے باعث ہو رہا ہے، سو مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اذلان پرسوچ دکھائی دے رہا تھا۔ مہر کافی دیر سے جاگ رہی تھی لیکن بیڈ سے نہیں اتری۔ عجیب انسان ہے، مجھے یہاں چھوڑ کر خود غائب ہو گیا ہے۔ بندہ کھانے پینے کا سامان تو رکھتا ہے۔ مہر کوفت سے بولی۔ یہ دن ان دنوں سے مختلف تھے۔ نہ وہ کسی کے سامنے مجرا کر رہی تھی، نہ ہی خود پر گندی نظریں محسوس کر رہے تھے۔ وہ زندگی ذلت بھری تھی۔
اس میں کوئی شک نہیں، بے اختیار مہر کے لبوں سے پھسلا۔ لیکن مجھے وہیں پر رہنا چاہیے تھا، مہر تعصب سے بولی۔ وہ خود سے ضد لگا رہی تھی۔ کیا کمال کی سکت تھی اس میں۔ کوٹھے سے مہر کو وہ لڑکی یاد آ گئی۔ وہ تو بیچاری نکلنا چاہتی تھی وہاں سے۔ مہر بولتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اگر شاہ آئے گا تو میں شاہ سے بات کروں گی، اگر اسے بھی وہ نکال لے تو۔ مہر لب دبائے سوچنے لگی۔ آثار تو نہیں لگ رہے اس کے آنے کے۔ مہر لحاف پرے کرتی ہوئی بولی۔ کیچڑ اٹھایا اور لمبے برے بالوں کو مکیت کرنے لگی۔ پھر سے وہی سوکھی بریڈ کھانی پڑے گی۔ مہر منہ بناتی باہر نکل آئی۔ کچن کو دیکھتے ہی منہ کے عجیب عجیب زاویے بنانے لگی۔ اس سے بہتر ہے بھوکی رہ لوں۔ مہر باورچی خانے کے دروازے سے مڑ کر کمرے کی جانب قدم بڑھاتی ہوئی بولی۔ شہریار رات میں خاص دعوت کا اہتمام کرواؤ۔ شاہ چائے کا کپ اٹھاتا ہوا بولا۔ خیریت بھائی؟ شہریار اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ماریا کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ چھوٹے کے لیے جو کانٹریکٹ ملا ہے اس کے باعث۔ وہ اگر غصہ کرنا جانتا تھا تو دل رکھنا بھی جانتا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، چھوٹا تو خوش ہو جائے گا، شہریار مسکراتا ہوا بولا۔ شاہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ ماریا کلس کر شہریار کو دیکھنے لگی۔ شاہ اٹھ کر گیا تو ماریا اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس گھر کا ہر کام تم ہی کیوں کرتے ہو؟ وہ تنگ کر بولے۔ شہریار ابرو جھکا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شہریار کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ بابا سائیں کو بھی ہر کام کے لیے تم ہی نظر آتے ہو۔ مصطفیٰ بھائی کو بولتے ہیں، نہ شاویز کو۔ بس شہریار یاد آتا ہے کام کے لیے، اور مصطفیٰ بھائی انہیں بس روب جمانا آتا ہے۔ ماریا دل کی بھڑاس نکالتی ہوئی بولی۔ ماریا تمہارا دماغ خراب ہے، میرا نہیں۔ مجھے اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرنا ہوتا، صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک سے ہو رہا ہے یا نہیں۔ تمہیں نہ جانے کون سی رکاوٹ ہے جو سب کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ شہریار تعصب سے بولے۔ تمہیں خود تو احساس ہوتا نہیں، اگر میں کروا رہی ہوں تو میں ہی بری ہوں۔ ماریا منہ بناتی ہوئی چلی گئی۔ ان عورتوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ شہریار نفی میں سر ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ گاڑی پر سورج کی کرنیں بکھر رہی تھیں۔ اذلان کی آنکھوں میں یہ گرم گرم شعاعیں پڑی تو وہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولے سامنے دیکھنے لگا۔ سورج پوری آب و تاب سے اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ اذلان نے گردن بائیں جانب موڑی تو نظر بے خبر سوتی ہوئی حرم سے جا ٹکرائی۔ حرم کے چہرے پر معصومیت کا راز تھا۔ وہ اس لمحے کسی معصوم بچے کی مانند لگ رہی تھی جو کھو جانے کے خوف میں مبتلا ہو۔ سیاہ زلفیں حرم کے چہرے پر منتشر تھیں۔ اذلان سر چھٹکتا شیشے سے پار دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچ کر حرم کو آواز دی۔ حرم صبح ہو گئی ہے، اٹھو۔ اذلان اسے ہاتھ لگانے سے گریز برت رہا تھا۔ چونکہ وہ پہلے ہی خوف کے زیر اثر تھی، وہ اسے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اذلان کی آواز پر حرم کس مسائی۔ حرم اٹھ بھی جاؤ اب، کیا گھوڑے بیچ کر سوئی ہو؟ اذلان اکتا کر بولا۔ حرم آنکھیں مسلتی سیدھی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ جمائی روکتی ہوئی بولی۔ جو ہی نظر کا تبادلہ اذلان کی نگاہوں سے ہوا، حرم ہوش میں آ گئی۔ رات کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اب معلوم ہو گیا تمہیں؟ اذلان خفگی سے بولا۔ سوری، حرم چہرہ جھکا کر بولے۔ اذلان اس بات میں سر ہلاتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ حرم نے ابھی تک اذلان کی شرٹ زیب تن کر رکھی تھی اور اذلان سیاہ بنیان پہنے ہوئے تھا۔ یار زین جب آئے گا تو شرٹ بھی ساتھ لے کر آنا ہے۔ اذلان حرم کے چہرے پر حیا کے رنگ محسوس کر کے بولا۔ یار تجھے بتایا تو تھا، اب دیر مت کرنا، میں منتظر ہوں۔ اچھا؟ اذلان نے کہہ کر فون بند کیا اور حرم کو دیکھنے لگا جو سر جھکائے ہاتھوں کے ناخنوں کو چھیڑ رہی تھی۔ اگلے لمحے اس نے چہرہ موڑ لیا۔ مہر کے پاس نہیں گیا تو؟ عدیل اپنی نشست سنبھالتا ہوا بولا۔ نہیں، شاہ لیپ ٹاپ پر میل چیک کر رہا تھا۔ تو کیا اب اسے وہیں چھوڑ دے گا؟ عدیل پر تجسس انداز میں بولا۔
فی الحال اسے منہ لگانے کا میرا ارادہ نہیں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ گھنی مونچھوں تلے انابی لب ہل رہے تھے، چہرے پر بیزاری تھی، نظریں ہنوز اسکرین پر جمی تھیں اور انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ اچھا یہ بتا، اس نیوز کا کیا بنا؟ کون سی؟ شاہ کی نظریں ابھی تک اسکرین پر تھیں۔ وہ جو فیصل آباد میں بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، کوئی ایکشن لیا؟ کوئی خاطر خواہ نہیں، شاہ تعصب سے بولا۔ میں نے وہاں کی ٹیم کو بولا تھا کہ اس سلسلے میں تفتیش کرے، ابھی تک مجھے کوئی خبر موصول نہیں ہوئی، عادل افسوس سے بولا۔ یہ پاکستان ہے، یہاں مجرم آزاد گھومتے ہیں اور بے گناہ سلاخوں کے عقب میں، شاہ تلخی سے بولا۔ بالکل ٹھیک کہا، لیکن میں سوچ رہا تھا ایک بار پھر سے اس نیوز کو اڑاتے ہیں، اس بچی کے گھر والوں سے بات کر کے۔ ہاں اچھا آئیڈیا ہے، لیکن اوپر تک پھر بھی کسی نے نہیں جانے دے گی آواز۔ شاہ نا امید تھا۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ عادل پر امید تھا۔ شاہ کے فون کی رنگ ٹون نے دونوں کو خاموش کروا دیا۔ جی امی، شاہ بائیں ہاتھ سے فون کان کو لگاتا ہوا بولا۔ مجھے بھی کال آ رہی تھی حرم کی، لیکن میں مصروف تھی اس لیے بات نہیں ہو سکی۔ اچھا میں نمبر ملا کر دیکھتا ہوں، کلاس میں ہوگی، آپ پریشان مت ہو، شاہ نے کہتے ساتھ فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ عادل ابرو چکا کر بولا۔ حرم کا نمبر نہیں مل رہا تو امی پریشان ہو گئی، اس ٹائم اس کی کلاس ہوتی ہے اس لیے اٹھا نہیں رہی ہوگی، شاہ گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا۔ عادل اس بات میں سر ہلاتا سامنے پڑی فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ شاہ فون اٹھا کر نمبر ملانے لگا، لیکن ناٹ ریچارج ایبل جا رہا تھا۔ اذلان، کیا میں تمہارے فون سے ایک کال کر سکتی ہوں؟ کسی خیال کے تحت حرم بولے۔ اذلان نے جیب سے فون نکالا، ان لاک کیا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ حرم نے نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم بھائی، حرم اپنی آواز کو حشاش بشاش رکھتی ہوئی بولی۔ وعلیکم السلام۔ حرم تمہارا فون کہاں ہے اور یہ کس کے نمبر سے فون کیا ہے تم نے؟ شاہ تفشیش سے بولا۔ بھائی میرا نا فون گر گیا تھا تو یہ دوست کا فون ہے، حرم نے بہانہ بنایا۔ تو تم مجھے تبھی بتاتی، امی پریشان ہو رہی تھی۔ میں شام میں آؤں گا ہاسٹل فون دینا۔ جی ٹھیک ہے بھائی۔ اذلان لا تعلق سا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پڑھائی صحیح جا رہی ہے؟ شاہ پھر سے گویا ہوا۔ جی بھائی، پہلے مسئلہ ہو رہا تھا لیکن اب ٹھیک ہے۔ اوکے، پھر میں امی کو بتا دیتا ہوں، شاہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ حرم نے فون اذلان کی جانب بڑھا دیا۔ اذلان نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور واپس جیب میں ڈال دیا۔ حرم نے پھر سے چہرہ موڑ لیا۔ اذلان کو اس طرح دیکھنا اسے معیوب لگ رہا تھا۔ اذلان نے ایک بدنما گھر کے باہر گاڑی روکی۔ اترو، اذلان سپاٹ انداز میں بولا۔ حرم چہرہ جھکائے گاڑی سے اتر گئی اور اس کی تقلید کرنے لگی۔ حرم کا سر دوپٹے سے مخفی تھا۔ ایک کمرے پر مشتمل گھر میں وہ دونوں آگے پیچھے داخل ہوئے۔ اندر مولوی صاحب اور اذلان کا گروپ دکھائی دیا۔ اذلان نے ذہن سے شرٹ لی اور آستین پہننے لگا۔ حرم خاموش سر جھکائے کھڑی تھی۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ اذلان شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا بولا۔ نہیں، ہم معمول کے مطابق نکلے ہیں، سو کسی کو شبہ نہیں، ذہن فون چیک کرتا ہوا بولا۔ اذلان نے حرم کو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حرم خالی کرسی پر ٹک گئی۔ دوسری کرسی پر اذلان بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب پہلے سے کرسی پر براجمان تھے۔ شروع کریں مولوی صاحب، اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ سیفی منہ پر ہاتھ رکھ کے خود کو ہنسنے سے باز رکھ رہا تھا۔ میں نے اسے بولا تھا بھابھی بنا لیں، بچہ سیریس لے گیا، سیفی وکی کے کان میں بول رہا تھا۔ ذہن جو ان دونوں سے آگے کھڑا تھا سیفی کو کونی ماری۔ آؤچ، بیٹا میرے آنے والے بچے تجھ سے بدلہ لیں گے اس بربریت کا، سیفی مظلومیت سے بولا۔ پہلے وہ دنیا میں تو آئیں، بدلہ بعد میں دیکھا جائے گا، مجھے بھابھی کی گود بھرائی کرنی ہے ابھی تو۔ ذہن چہرہ موڑ کر جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا۔ میں نے تیری بھرائی کر دینی ہے زمین میں، سیفی جل کر بولا۔ کوئی مسئلہ نہیں میری جان، گود بھرائی تو پھر بھی میں ہی کروں گا۔ ذہن کے ساتھ ساتھ وکی بھی ہنس رہا تھا۔ یہ نکاح ہو جائے پھر تجھے طلاق دلواؤں گا سب سے پہلے۔
सैफी मुंह पर हाथ फेरता हुआ बोला। ज़ैन ने मुस्कुराते हुए चेहरा सामने कर लिया। अजलान शाह वल्द उबैद शाह के साथ क्या आपको ये निकाह कबूल है? हरम हाथ मसल रहे थे। अगर भाई को इल्म हो गया तो, लेकिन इस तरह मैं यूनी नहीं जा सकूंगी, और अम्मी को हकीकत मालूम हुई तो शुरू हो जाएंगी वो तो, और अगर भाई ने मुझ पर यकीन ना किया फिर? हरम के दिमाग में मुसलसल एक के बाद एक सवाल जन्म ले रहे थे। अजलान इसे मुतवज्जा करने की खातिर खांसने लगा। ये देख, साला अभी से बीवी के पीछे लग गया। विक्की ने अकब से हाँक लगाई। मैं मौलवी साहब से कहना है इसके बाद नमाज जनाजा भी पढ़ा कर जाएं। ज़ैन खूनख्वार नज़रों से दोनों को घूरता हुआ बोला। विक्की और सैफी मुंह पर हाथ उंगली रखे मासूम सी शक्ल बनाए ज़ैन को देखने लगे। कबूल है, हरम थूक निकलती हुई बोली। मज़ीद 2 दफ़ा इकरार हुआ। हरम से साइन करवाए गए, गवाहों के साइन लिए गए और दुआ के लिए हाथ उठा लिए। अल्लाह करे किसी दिन मेरा भी ऐसे ही निकाह हो जाए। मैं नींद से जागूं और मौलवी साहब कहें चल बेटा साइन कर। सैफी की ज़ुबान कहाँ रुकने वाली थी। ज़ैन मुस्कुराता हुआ नफ़ी में सर हिलाने लगा। ज़ैन, मौलवी साहब को बाहर छोड़ा। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? सैफी और विक्की हरम के सामने आकर एक जुबान होकर बोले। हरम बौखलाकर अजलान को देखने लगी। अजलान टांग पे टांग चढ़ाए लापरवाह सा फ़ोन को देख रहा था। अजलान हरम की नज़रें खुद पर महसूस करके इनका मफ़हूम समझ चुका था। देवर हैं तुम्हारे, खुद डील करो, मुझे क्या देख रही हो? नज़रें हुनूस स्क्रीन पर जमी थी। अन्नी दिया, मजाक है, भाभी मुंह दिखाई मांग रही हैं और तू फ़ोन में। सैफी इसके सर पर चपत लगाता हुआ बोला। अजलान शाह मिल गया, और क्या चाहिए? वो मुंह बनाता हुआ बोला। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हरम इन सब के बीच में गैर आरामदा थी। ज़ैन इनकी नोक-झोंक सुनकर आगे आया। अजलान, हरम को हॉस्टल छोड़ दे, और ये कपड़े। वो शॉपर अजलान की जानिब बढ़ाता हुआ बोला। वाओ यार, मेरे बिना कहे। अजलान शॉपर हरम को थमाता हुआ बोला। ज़ैन ने मुस्कुराने पर इत्तफा किया। तू हरम को ले जा, हम दूसरी गाड़ी में चले जाते हैं। चलो भाई। ज़ैन हरम की बौखलाहट देखकर बोला। तुम चेंज कर लो, मैं बाहर खड़ा हूँ। अजलान इनके साथ बाहर निकल गया। वैसे अजलान, मुझे समझ नहीं लगी इस निकाह की। विक्की की पेशानी पर 3 लकीरें नुमायाँ थीं। यार, वो मेरे नाम पर बदनाम हो रही थी, इसलिए मैंने इसे अपना नाम दे दिया। अजलान शाने उचकाता हुआ बोला। इसे घर लेकर जाएगा तू? अब की बार सैफी ने सवाल डाला। पागल लगता हूँ क्या? शादी तो बाद में करूँगा। ये तो समझ ले जैसे साइड बिजनेस होता है वैसे ही। अजलान लापरवाही से बोला। लेकिन अजलान, हरम के साथ तो गलत होगा, तो इसकी ज़िंदगी ख़राब करेगा। ज़ैन हैरत से बोला। यार, जिसकी ज़िंदगी पहले ही ख़राब हो, अगर मज़ीद ख़राब हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है मुझे? क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मेरा टाइम पास हो जाएगा। अजलान का अंदाज़ जताने वाला था। ठीक है फिर, हम चलते हैं, लेकिन गोद भराई तो सैफी मैं तेरी वाली की ही करूँगा। ज़ैन ड्राइविंग सीट संभालता हुआ बोला। यार, मेरा दिल चाह रहा है इसकी गोद भराई कर दूँ। सैफी बरहमी से बोला। विक्की कहका लगाता बैठ गया। आओगी या मैं जाऊँ? अजलान दरवाजे के करीब आकर ऊंची आवाज़ में बोला। ठीक 2 मिनट बाद हरम बाहर निकल आए। ये आपकी शर्ट, हरम हिचकिचाते हुए बोली। रिश्ते में तगय्युर के बायस एक झिझक सी आ गई थी। मैं क्या करूं शर्ट का? फेंक दो यहीं। अजलान लापरवाही से बोला। हरम ने शर्ट वहीं फेंक दी। पहले मुझे ये बताओ, श्वेत तुम्हारा ताक़ुब क्यों कर रहा था? यकीनन तुमने कुछ उल्टा सीधा किया होगा। अजलान इसकी जानिब बढ़ता हुआ बोला। हरम चेहरा झुकाए उल्टे कदम उठाने लगी। वो मैंने सर को शिकायत लगाई थी। अजलान के मुकाबिल बोलना हरम के लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। किस खुशी में? वो तेवरी चढ़ाकर बोला। अजलान इसकी जानिब बढ़ता आ रहा था। वो मुझे न तंग करता था, बस इसी वजह से। हरम पीछे उसी दरवाजे से जा टकराई। हरम ने निगाहें उठाकर अजलान को देखा जो पेशानी पर बल डाले से घूर रहा था। यार, तुम पागल हो क्या? ये यूनी है, स्कूल नहीं जहाँ तुम टीचर को शिकायत लगाती फिरो।
اذلان کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ تو میں کیا کرتی؟ حرم بامشکل بول پائی۔ اذلان کی گرم سانسیں حرم کو خود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ فاصلہ چند انچز کا تھا۔ یہ عقل گھاس چیرنے گئی ہے کیا؟ اذلان 2 انگلیاں اس کے سر پر رکھتا ہوا بولا۔ حرم گھبرا کر اسے دیکھنے لگے۔ اب چلیں؟ حرم اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اذلان دلچسپی سے حرم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ آئندہ اگر تم نے میری اجازت کے بغیر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو؟ اذلان انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ نہیں، کچھ نہیں کرتی، پکا؟ حرم بچوں کی طرح بولے۔ اذلان لب دبائے مسکراتا ہوا فاصلے بڑھا گیا۔ حرم سانس خارج کرتی اسے دیکھنے لگے۔ اذلان قدم اٹھاتا گاڑی کی جانب چلنے لگا۔ حرم بھی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ ساری مسافت خاموشی کی نظر ہوئی۔ ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر اذلان نے گاڑی روک دی۔ میں نے زناش کو فون کر کے بول دیا تھا، چوکیدار تم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ وہ سمجھ رہا ہے تم کل واپس آ گئی تھی۔ اذلان حرم کی جانب چہرہ موڑتا ہوا بولا۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ میں آج ہاسٹل سے نکلی نہیں تو پھر؟ حرم پریشانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگے۔ تم اپنی بات پر قائم رہنا کہ صبح تم یوں ہی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے دیکھا نہ ہو۔ سمجھ رہی ہو نا؟ حرم غائب دماغی سے اسے سن رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، اور کیا میرے ساتھ چپکی رہو گی؟ وہ پیشانی پر بل ڈالتا ہوا بولا۔ حرم گڑبڑا کر اسے دیکھتی باہر نکل گئی۔ اذلان کے لب دھیرے سے مسکرانے لگے۔ چوکیدار انہی سے بحث کر رہا تھا۔ حرم نے موقع کو غنیمت جانا اور تیز تیز قدم اٹھاتی اندر چلے گئی۔ بنا کسی جرم کے بھی وہ مجرم بن گئی تھی۔ حرم دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ رات کے مناظر پھر سے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ حرم نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس ناول کے پچھلے تمام پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔